بلغنا رمضان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ دورہ قرآن میں آج ہم پارہ نمبر 13ویں پارے کا آغاز کریں گے اور اس کے اہم مضامین کو دیکھتے ہیں. اس پارے میں سورہ یوسف، سورۃ رعد اور سورہ ابراہیم ہیں. سورہ یوسف چونکہ 12ویں پارے کے بالکل آخر سے شروع ہوتی ہے، لہٰذا ہم سورہ یوسف سے ہی اس پارے کا آغاز کرتے ہیں. سورہ ہود کے بعد سورہ یوسف ہے اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ کو پوری شرح و بسط کے ساتھ بیان کیا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ میں ہم سب کے لیے بہت نصیحت آموز پہلو بھی ہیں جن میں ہر ذی شعور کے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں ایک خواب دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند ان کو سجدہ کر رہے ہیں. انہوں نے اپنے والد گرامی جناب یعقوب علیہ السلام سے اپنا یہ خواب بیان کیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بیٹے، آپ نے اپنا خواب اپنے بھائیوں کو بیان نہیں کرنا، اس لیے کہ وہ سننے کے بعد حسد کا شکار ہو جائیں گے. اور ساتھ ہی یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو قبول کرنے والے ہیں اور آپ پر اپنی نعمتوں کو اس طرح تمام کرنے والے ہیں جس طرح اس سے قبل اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام پر تمام کیا تھا. ادھر یہ معاملہ ہو رہا تھا، باپ بیٹے کی یہ گفتگو تھی، اور ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائی آپس میں مشورہ کر رہے تھے کہ ہم سب جوان ہیں اور ہم سب کڑیل ہیں اور فرما بردار بھی ہیں، لیکن ہمارے بابا یعقوب علیہ السلام صرف یوسف ہی سے پیار کرتے ہیں. کیوں نہ کسی بہانے سے یوسف کو بابا جان سے علیحدہ کر دیا جائے تاکہ ہم ان کے منظور نظر بن سکیں. سب بھائی اکٹھے ہو کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ یوسف کو ہمارے ساتھ کیوں روانہ نہیں کرتے؟ وہ ہمارے ساتھ جنگل کی طرف جائے اور ہم ان کے ساتھ کھیلیں. حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم اپنے کاموں میں مصروف ہو جاؤ اور کوئی بھیڑیا اس کو نہ کھا جائے. بھائیوں نے کہا کہ بابا، ہم جوان ہیں اور یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارے ہوتے ہوئے کوئی بھیڑیا ہمارے بھائی کو کھا جائے؟ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یقین دہانیوں پر حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے بیٹوں کے ساتھ روانہ کر دیا. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف کو ایک کنویں میں پھینک دیا اور رات کے وقت روتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آ گئے کہ بھیڑیا یوسف علیہ السلام کو کھا گیا ہے. اس پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں صبر کروں گا، اللہ کو پتہ ہے کہ حقیقت کیا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام جس کنویں میں تھے وہاں سے ایک قافلے والوں کا گزر ہوا تو انہوں نے پانی نکالنے کے لیے کنویں میں ڈول ڈالا جس میں جناب یوسف علیہ السلام کنویں سے باہر نکل آتے ہیں. اہل قافلہ مصر جا رہے تھے. انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے ایک بڑے گھرانے میں فروخت کر دیا. اس وقت مصر میں بچوں کی خرید و فروخت کا بہت زیادہ رواج تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی اور ان کی وجاہت کو دیکھ کر اس گھر کے مالک یعنی عزیز مصر نے اپنی اہلیہ کو کہا کہ ہم یوسف کو اپنا بیٹا بنا لیں گے، امید ہے یہ ہمیں فائدہ پہنچائے. جناب یوسف علیہ السلام جب جوان ہوتے ہیں تو گھر کی مالکن عزیز مصر کی اہلیہ ان پر بری نظر رکھنے لگتی ہے اور ایک دن اس نے ان کو برائی کی دعوت دی جس کو جناب یوسف نے ٹھکرا دیا. اس خاتون نے حضرت یوسف علیہ السلام پر برائی کا الزام لگایا
محل کے رہنے والوں میں سے ایک شخص نے قرینے کی شہادت پیش کی کہ اگر یوسف علیہ السلام کی قمیض آگے سے پھٹی ہے تو عورت سچی ہے اور یہ جھوٹا، اور اگر اس کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچا۔ جب شوہر نے دیکھا کہ یوسف کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو اس نے کہا، یہ تم عورتوں کی چالاکیاں ہیں، واقعی بڑی غضب کی ہوتی ہیں تمہاری چالاکیاں۔ یوسف علیہ السلام اس معاملہ سے درگزر فرمائیے، اور اے عورت تو اپنے قصور کی معافی مانگ، تو ہی اصل میں خطا کار تھی۔ سورہ یوسف آیت 29۔ عزیز مصر کی بیوی چونکہ فتنے کا شکار ہو چکی تھی، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی دوسری خواتین سے مل کر فتنے کا نشانہ بنانا چاہا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی کہ اللہ مجھے برائی سے بچا کر جیل میں پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما کر ان کو جیل میں پہنچا دیا۔ جیل میں آپ کی ملاقات 2 قیدیوں سے ہوئی۔ ان دونوں قیدیوں کو آپ نے توحید کی دعوت دی، اور دعوت دینے کے بعد ان دونوں قیدیوں نے اپنے خواب یوسف علیہ السلام کو بتائے۔ ایک قیدی نے خواب دیکھا کہ وہ انگوروں کو نچوڑ رہا ہے، جبکہ دوسرے قیدی کو خواب آیا کہ اس کے سر پر روٹیاں ہیں جس سے پرندے کھانا کھا رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے تو قیدیوں کو توحید کی دعوت دی، اور اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک آدمی بادشاہ کا ساقی بنے گا، یعنی جام پلانے والا، جبکہ دوسرے کو پھانسی دے دی جائے گی۔ جس آدمی نے بادشاہ کا ساقی بننا تھا، اس کو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ بادشاہ کو بتلانا کہ جیل میں ایک بے گناہ قیدی پڑا ہے، لیکن آزاد ہونے والا قیدی یہ بات جا کر بھول گیا، اور جناب یوسف علیہ السلام کئی برس تک جیل میں قید رہے۔ یاد رہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے اذن سے لوگوں کو خوابوں کی تعبیر بھی بتایا کرتے تھے۔ انہی دنوں میں بادشاہ وقت کو خواب آیا کہ 7 پتلی گائیں 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں، اور 7 سرسبز بالیاں ہیں اور 7 خشک بالیاں ہیں۔ اس پر بادشاہ کے ساقی کو جناب یوسف علیہ السلام کی یاد آئی، تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، جیل میں ایک بہت بڑا عالم فاضل قیدی ہے جو اس کی صحیح تعبیر بتا سکتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے جب تعبیر پوچھی گئی تو انہوں نے کہا کہ آنے والے 7 سال قحط سالی کے ہوں گے، اور اس کے بعد 7 سال خوشحالی اور ہریالی ہوگی۔ جناب یوسف علیہ السلام کی تعبیر سننے کے بعد بادشاہ نے کہا کہ انہیں جیل سے بلایا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جب تک میری اعلانیہ بے گناہی ثابت نہیں ہوگی میں جیل سے نہیں نکلوں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے مطالبے پر عزیز مصر کی بیوی نے برملا حضرت یوسف علیہ السلام کو پاک دامن قرار دیا، جس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام جیل سے باہر آنے پر آمادہ ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہاں تک کا قصہ پارہ نمبر 13 میں تھا۔ اس کے آگے پارہ نمبر 14 شروع ہوتا ہے، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، اور میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتی، بے شک نفس تو برائی کا بہت حکم دینے والا ہے۔ یہ الفاظ تھے اس عزیز مصر کی خاتون کے جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس الزام سے بری قرار دے دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل سے آزاد ہو گئے تو بادشاہ نے جناب یوسف علیہ السلام کو اپنے قریبی مصاحبین میں شامل کر لیا۔ آپ علیہ السلام ابتدائی طور پر وزیر خزانہ اور بعد میں عزیز مصر کے منصب پر فائز ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے زرعی نظام کو بڑی توجہ سے چلایا اور خوشحالی کے 7 سالوں میں مستقبل کے لیے بہترین پلاننگ کی، یہاں تک کہ جب پوری دنیا میں قحط سالی عام ہو گئی تو مصر کی معیشت انتہائی مضبوط اور مستحکم ہو چکی تھی۔ قحط سالی اپنے عروج پر پہنچی تو غلے کے حصول کے لیے دنیا بھر سے قافلے مصر پہنچنے شروع ہو گئے۔ جناب یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے بھی مصر کا رخ کیا۔ جب وہ عزیز مصر کے محل میں داخل ہوئے تو جناب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا، جبکہ آپ کے بھائی آپ سے غافل تھے۔
آپ نے باتوں باتوں میں اپنے بھائیوں سے کہا کہ اگلی مرتبہ اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو بھی ساتھ لانا۔ اگر تم اپنے چھوٹے بھائی کو نہ لائے تو تمہیں غلے سے کچھ بھی نہیں ملے گا، اور ساتھ ہی جو پونجی ان کے بھائی غلہ خریدنے کے لیے لائے تھے اس کو بھی اپنے بھائیوں کے سامان میں ڈال دیا۔ بنیامین حضرت یوسف کے سگے چھوٹے بھائی کا نام تھا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے عزیز مصر کی بہت زیادہ تعریف کی، اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ بابا عزیز مصر کی خواہش تھی کہ ہم اپنے بھائی بنیامین کو بھی ساتھ لے کر جائیں۔ جناب یعقوب علیہ السلام نے جواب میں کہا، کیا میں تم پر اسی طرح اعتماد کروں جس طرح میں نے اس سے پہلے یوسف علیہ السلام کے معاملے میں تم پر اعتماد کیا تھا؟ اس پر جناب یعقوب علیہ السلام کے بیٹے خاموش ہو گئے۔ جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو اس میں سے غلے کے ساتھ ساتھ وہ پونجی بھی برآمد ہو گئی جو وہاں انہوں نے غلے کے عوض ادا کی تھی۔ اس پر حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے کہا، دیکھیے بابا، عزیز مصر نے تو ہماری پونجی بھی ہمیں دے دی ہے۔ اب جناب یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں بنیامین کو تمہارے ساتھ اس صورت میں روانہ کروں گا کہ تم اس کی حفاظت کی قسم کھاؤ۔ بیٹوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے حلف دیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی کہ جب مصر میں داخلے کا وقت آئے تو الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ یہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو کسی بھی قسم کی نظر بد سے بچانے کے لیے ایک تدبیر اختیار کی، لیکن اللہ تعالیٰ کی تدابیر کے آگے کسی کی تدبیر نہیں چلتی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے پاس پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت بنیامین کو علیحدہ ایک طرف کر لیا اور ان کو کہا کہ میں آپ کا بھائی یوسف ہوں۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا پیالہ جناب بنیامین کے سامان میں رکھوا دیا۔ جب قافلہ روانہ ہونے لگا تو اعلان کروایا گیا کہ قافلے والوں تم چور ہو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے جواب میں کہا کہ اللہ کی قسم، ہم زمین پر فساد پھیلانے نہیں آئے اور نہ ہی ہم چور ہیں، اور نبیوں کی اولادیں کبھی چور نہیں ہوا کرتی۔ اس پر ان سے کہا گیا کہ اگر تم ان میں سے کسی کے سامان سے بادشاہ کا پیالہ برآمد ہو گیا تو اس کی کیا سزا ہوگی؟ جواب میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ اس کی سزا یہ ہے کہ جو مجرم ہوگا وہ خود اپنے کیے کا ذمہ دار ہوگا۔ چنانچہ جب سامان کی تلاشی لی گئی تو حضرت بنیامین کے سامان میں سے وہ پیالہ برآمد ہو گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اس موقع پر بڑے عجیب رد عمل کا اظہار کیا اور کہا کہ اگر بنیامین نے چوری کی ہے تو اس سے قبل اس کے بھائی یوسف نے بھی چوری کی تھی، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ بھی کر سکتا ہے۔ اس پر جناب یوسف علیہ السلام نے دل ہی دل میں کہا کہ تم جو الزام تراشی کرتے ہو اس کی حقیقت سے اللہ تعالیٰ بخوبی آگاہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یہ بھی کہا کہ آپ ہم بھائیوں میں سے کسی ایک کو پکڑ لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ معاذ اللہ، ہم کسی مجرم کی جگہ کسی دوسرے کو کس طرح پکڑ سکتے ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے ایک بھائی نے کہا کہ میں تو واپس نہیں جاؤں گا یہاں تک کہ میرے بابا حضرت یعقوب علیہ السلام مجھے اجازت نہیں دیں گے یا اللہ تعالیٰ میرے حق میں کوئی فیصلہ نہیں فرما دیتے۔ یہ سب باتیں وہ اس لیے کہہ رہے تھے کیونکہ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ قسم کھا کے وعدہ کر کے آئے تھے کہ وہ اپنے بھائی بنیامین کو خیر و عافیت کے ساتھ واپس لے کر آئیں گے۔ اب چونکہ ان کے سامان میں سے ایک چوری کا پیالہ برآمد ہوا تھا، لہٰذا عزیز مصر نے ان کو واپس جانے سے روک دیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جناب یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے تو ان کو حضرت بنیامین کی گرفتاری کی خبر دی تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بلند آواز سے یوسف علیہ السلام کا نام لیا اور ان کو یاد کر کے آپ اتنی شدت سے روئے کہ آپ کی بینائی بھی چلی گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی کہ تم لوگ اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو
اور یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کو تلاش کرو۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی دوبارہ مصر آئے تو ان کی حالت بدلی ہوئی تھی۔ غربت اور مفہوق الحالی نے ان کو بری طرح متاثر کیا ہوا تھا۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آ کر اپنی غربت کی شکایت کی اور صدقے کا تقاضا کیا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ بھول گئے جو آپ نے اپنے بھائی یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا؟ بھائیوں نے کہا کہ آپ یوسف کو کیسے جانتے ہیں؟ کہیں آپ ہی تو یوسف نہیں؟ کہا میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ اللہ نے ہم پر احسان کیا، بے شک جو صبر اور تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ اس موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی انتہائی شرمسار ہوئے اور انہوں نے آپ سے معافی چاہی، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا اور اللہ بھی تمہیں معاف کرے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو اپنی قمیض اتار کر دی اور کہا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالنا، ان کی بینائی واپس آ جائے گی اور آئندہ ان کو بھی اپنے ساتھ لانا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جب آپ کی قمیض لے کر روانہ ہوئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے گھر میں موجود بیٹوں کو مخاطب ہو کر کہا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ اس پر بیٹوں نے کچھ بے ادبی والے الفاظ کہے تو حضرت یعقوب علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ جب مصر سے آپ کے بیٹے آئے اور انہوں نے آپ کے چہرے پر قمیض ڈالی تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آ گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھر میں موجود بیٹے انتہائی شرمندہ ہوئے اور انہوں نے اپنے بابا سے معافی طلب کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو معاف کر دیا۔ پھر سب اہل خانہ مصر کو روانہ ہوئے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بابا حضرت یعقوب علیہ السلام کو تخت پر بٹھا لیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے 11 بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے جھک گئے۔ اس شریعت میں تعظیمی سجدہ جائز تھا، لیکن مسلمانوں کے لیے تعظیمی سجدہ منع ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس موقع پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا کہ اے میرے پروردگار، تو نے مجھے حکومت بھی عطا کی اور خوابوں کی تعبیر کا علم بھی سکھایا، اور دعا مانگی کہ اے زمین و آسمان کے بنانے والے رب، تو دنیا اور آخرت میں میرا ولی ہے۔ اے میرے پروردگار، مجھے اسلام پر موت دینا اور صالحین کے ساتھ ملا دینا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ عروج و زوال کی ایک بے مثال داستان اور صبر کی اور استقامت کی دستاویز ہے۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ صبر کا پھل ضرور دیتا ہے، چاہے اس میں کچھ دیر ہی کیوں نہ ہو جائے۔ اور جو شخص اللہ کی معاف کرنے والی صفت اپناتا ہے، اللہ اسی کو دونوں جہانوں کی عظمت اور بلندی عطا فرماتا ہے۔ سورہ یوسف کے بعد سورہ رعد ہے۔ اس کے آغاز میں ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں جتلاتے ہوئے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے انواع و اقسام کے پھلوں کو پیدا کیا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ہر قوم میں ایک ہادی کو مبعوث فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ بجلی کی کڑک اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے اور فرشتے اللہ کے خوف سے کانپتے ہیں۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ دلوں کا امن اور سکون اللہ کے ذکر اور اس کی یاد سے حاصل ہوتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ قرآن میں اتنی تاثیر ہے کہ اگر مردے سنیں تو کلام کرنا شروع کر دیں، اور اگر زمین سنیں تو زمین کا سینہ شق ہو جائے، اور اگر پہاڑ سنیں تو پہاڑ چلنا شروع ہو جائیں۔ لیکن ایک انسان ہے کہ اس عظیم نعمت کو نظر انداز کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے باقی رکھتا ہے، اور جس چیز کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، اور لوح محفوظ انہی کے پاس ہے۔ اور جو قوم اپنی حالت خود بدلنا نہ چاہے، اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت کو بدل کے رکھ دیتا ہے۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی تقدیر کے خطرناک فیصلوں سے پناہ چاہتا ہے اسے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اللہ کے فیصلوں کے آگے سر نگوں کرنا چاہیے۔ سورہ رات کے بعد سورہ ابراہیم شروع ہوتی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر قوم میں ان کی زبان بولنے والا ایک رسول بھیجا، اور اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میرا یہ اعلان ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں اپنی نعمتوں کو بڑھا دوں گا، اور اگر تم نے کفران نعمت کیا تو میرا عذاب شدید ہے۔ آگے کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کو شجر طیبہ سے نسبت دیتے ہوئے کہا کہ کلمہ طیبہ یعنی حق اور سچائی بیان کرنے والا ایک ایسے درخت کی مانند ہے جسے زمین میں لگایا گیا اور اس کی شاخیں آسمان تک پھیلی ہوئی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی کلمہ خبیثہ یعنی برائی اور گناہ کی دعوت دینے والے کی مثال اس بیل کی طرح سے ہے جو زمین پر بکھری ہوئی ہے اور اس کو کوئی قرار حاصل نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کی فلاح و بہبود کے لیے بہت سی دعائیں قرآن میں مانگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی کہ اے میرے پروردگار، مجھ کو اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچائے رکھنا۔ انہوں نے سرزمین مکہ کے لیے امن و سلامتی کی دعا بھی مانگی، اور یہ دعا بھی مانگی کہ اے میرے پروردگار، میں نے اپنی اولاد کے کچھ حصے کو وادی بے آب ہو گیا میں تیری عزت والے گھر کے پاس آباد کیا ہے تاکہ وہ نمازوں کو قائم کریں، تو ان کی طرف لوگوں کے دلوں کو پھیر دے اور ان کو پھلوں سے رزق عطا فرما تاکہ وہ تیرا شکر ادا کرتے رہیں۔ آپ نے یہ بھی دعا مانگی کہ اے میرے پروردگار، مجھ کو اور میری نسل کو نماز قائم کرنے والا بنا، اور قیامت کے دن مجھے، میرے والد اور تمام مومنوں کو بخش دے، آمین۔ اللہ تعالیٰ نے اس امر کا آگے ذکر فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر بھی ادا کرتے رہتے تھے۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں آ کر کہتے ہیں کہ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے بڑھاپے میں مجھے اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے، بے شک میرا رب دعاؤں کو سننے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں ہمارے لیے یہ درس اور سبق موجود ہے کہ ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہنا چاہیے اور کسی بھی وقت اللہ کی حمد کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کے ان تمام مضامین سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کو سمجھنے اور عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بارك لنا في صوم شهر رمضان وأعنا فيه وفي غيره على الصيام والصلاة والقيام وعلى تلاوة القرآن وقطع عنا حزب الشيطان وزحزحنا عن النيران وأمن علينا بالتوبة والغفران والقبول والرضوان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم أسكننا الجنان وزوجنا من الحور العين الحسان وآتنا من كل فاكهة زوجان في دارك دار السلام بمنك
فضلك وجودك وكرمك وإحسان لطفك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وبلغنا رمضان، اللهم وبلغنا رمضان، وارزقنا صيامه وقيامه وإتمامه وقبوله، وتوفنا مع الأبرار. اللهم وبلغنا رمضان، وبارك لنا فيما تبقى من شعبان، وارزقنا صيام رمضان. اللهم وارزقنا صيام رمضان. اللهم بلغنا رمضان أياما عديدة وأعواما مديدة. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.